کہ ایران میں جنگ تو چل رہی ہے، سب چل رہا ہے، لیکن امید، حوصلہ، عزم جو ہے وہ قائم و دائم ہے۔ ایسی ریزیلینٹ قوم ہے نا، سلام پیش کرنا چاہیے ایرانی عوام کو۔ جنگ کے باوجود ایرانی ٹیم امریکہ میں فٹ بال ورلڈ کپ کھیلے گی۔ فیفا کے صدر نے یہ دعویٰ کیا ہے، کہا یہ ہے کہ امریکہ ایران جنگ سے ورلڈ کپ کا شیڈیول متاثر نہیں ہوگا۔ ایران سمیت تمام ٹیموں کو بہترین سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ اور فٹ بال ورلڈ کپ 11 جون سے امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کی مشترکہ میزبانی میں شیڈیولڈ ہے، اور ایرانی وزیر کھیل نے رواں ماہ ایونٹ میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں وہی بات ہم دیکھ رہے ہیں، ان کا جذبہ کس طریقے سے بہادری کے ساتھ تمام تر جو امور ہیں وہ جاری ہیں، اور یہ جی ایرانی ٹیم جا کر کھیلے گی۔ اور کوئی بھی چیز جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں ایران نے جس طریقے سے فائٹ بیک کی ہے نا، وہ ایک مثال بن گئی ہے۔ امریکہ کا اسرائیل کا جو ایک امیج تھا، خاص طور پہ اسرائیل کا کہ جی کیا انونسبل ان کا ڈیفنس سسٹم ہے، وہ شیٹرڈ ہوا ہے بری طریقے سے۔ اب آپ کو نیتن یاہو دور دور تک کہیں دکھائی بھی نہیں دے رہے ہیں، کہاں ہیں؟ کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نظر آتی ہو، کوئی بات کرتے نظر آتے ہو، کوئی دعویٰ کرتے نظر آتے ہو، ایون کہ انٹرنیشنل میڈیا کو الاؤ نہیں کیا ہوا کہ اسرائیل میں جا کر وہ جو ان کے نقصانات ہیں اس کو دکھا سکیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ پھنسیں گے تو آبنائے ہرمز میں جا کر پھنسیں گے۔ آبنائے ہرمز کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آئے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں ایران پہ اتنے عرصے سے، سالوں سے، ڈیکیڈ سے سینکشن تھا، ایران نے کبھی آبنائے ہرمز بند نہیں کیا، لیکن جب اس طریقے سے اٹیک ہوا تو پھر یہ ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ یوز کرنا پڑا ایران کو۔ اچھا، دشمنان اسلام جو اسلامو فوبک جتنی کنٹریز تھی نا، ان کو ایسی ہزیمت ہوئی ہے، ایسا منہ توڑ جواب دیا ایران نے کہ امریکہ کی ناک کو چنے چبوا دیے، لکیریں رگڑوا دی ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کا جو سفارت کردار ہے، پاکستان ایز اے کی میڈیٹر اب اس پوری جو وار ہے اس میں کردار ادا کر رہا ہے۔ چین اور پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے 5 نکاتی منصوبہ پیش کیا۔ کل وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے ایک روزہ دورے کے لیے چین گئے۔ جب وہ چین گئے تو پھر ان کے جو کاؤنٹر پارٹ تھے، جو ان کے ہم منصب تھے، انہوں نے ان کو چین میں رکنے کے لیے ایک دن آرام کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ آرام کر لیں، تو آپ بیجنگ میں رکیں، تو وہ پھر رات رک گئے ان کی ریکویسٹ کے اوپر، اور پھر رات کو وہاں پر ڈاکٹرز کی ٹیم بھی بھیجی گئی۔ تو مطلب انہیں یہ بتایا کہ آپ کو ابھی آرام کی ضرورت ہے، بیکاز وہ جو انسیڈنٹ ہو گیا تھا، لاٹ آف ایفرٹس، مطلب اسحاق ڈار صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیٹھے کے نظر ہی نہیں آ رہے، وہ ایک سو کنسیڈریٹ آف چائنیز پیپل، یس دے آر ویری نائس ان دیٹ۔ کیا یہ ہم نے دیکھا چین اور پاکستان کا فوری جنگ بندی اور کشیدگی روکنے کا مطالبہ۔ بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ اور اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی، جلد امن مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق ہوا۔ ایران اور خلیجی ملکوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے تحفظ پر زور دیا گیا۔ تو تمام فریقین کو جی مذاکرات کے دوران طاقت کے استعمال یا دھمکی، ظاہر سی بات ہے جب آپ ڈائلاگ کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں نا تو پھر آپ دھمکی نہیں لگاتے ہیں، تو طاقت کے استعمال اور دھمکی سے گریز کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اچھا، ترجمان دفتر خارجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ تنازعات کے پرامن حل کے لیے مکالمہ یعنی ڈائلاگ، سفارتکاری اور واحد یہ ایک مؤثر راستہ رہ گیا ہے۔ شہریوں اور غیر فوجی اہداف کے تحفظ کی اصول کی پاسداری پر زور دیا۔ ایران میں آپ نے دیکھا بچوں کے اسکول پر اٹیک کیا تھا امریکہ نے، جبکہ جنگ میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سول مقامات جو ہیں، پبلک پلیسز جو ہیں، ان کو نشانہ نہیں بنایا جاتا ہے، لیکن امریکہ کی جانب سے کیا گیا۔ آبنائے ہرمز اور مہلکہ سمندری راستوں کو عالمی تجارت اور توانائی کے لیے اہم قرار دیا گیا۔ اس کی اہمیت اب سامنے آ رہی ہے، اور تجارتی اور شہری جہازوں کی جلد و محفوظ آمد و رفت بحال کرنے کی اپیل گئی ہے۔ تو ایران کا پاکستان کی مثبت سفارتکاری کی کوششوں کا خیر مقدم، اور پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری نے ایکس پر لکھا، ایران برادر ملک پاکستان کی خیر سگالی اور مثبت سفارتی کوششوں کو سراہتا ہے۔ تو جی پھر اسی حوالے سے بات کر لیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے قومی سلامتی امور سید محمد علی صاحب۔ بہت شکریہ محمد علی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ چین اور پاکستان نے خلیج اور مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے 5 نکاتی منصوبہ پیش کر دیے، فوری جنگ بندی اور کشیدگی روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ کتنی اہم پیش رفت ہے؟ میں سمجھتا ہوں جناب یہ ایک پاکستان کا بہت ہی تاریخ ساز کردار ہے، اور میں مختصراً آپ کو یاد کرانا چاہوں کہ 1971 میں جس طرح پاکستان امریکہ اور چین کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اور ایک عالمی تصادم کے خطرے کو کم کرنے میں جس طرح کلیدی کردار ادا کیا تھا، الحمدللہ آج بھی دنیا ایک بڑی عالمی جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہے، اور آج بھی پاکستان ہی ہے جو کہ نہ صرف چین، امریکہ، بلکہ بیک وقت عرب دوست اور بھائی جو ہیں ہمارے جو ایرانی بھائی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ روس کا بھی اعتماد انجوائے کرتا ہے، بلکہ UN سیکرٹری جنرل نے بھی پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک ایسے وقت میں جبکہ اقوام متحدہ، عالمی قوانین، انسانی حقوق
اور ان تمام معاملات پہ دنیا کا اعتماد مجروح ہو رہا ہے، ایک امید اور امن اور ذمہ داری کی کرن بن کر ابھرا ہے عالمی برادری کے سامنے. اور آپ دیکھیں کہ چاہے ہمارے عرب بھائی ہوں، چاہے ہمارے ایرانی بھائی ہوں، وہ بیک وقت ہماری سفارتی کوششوں کی تعریف بھی کر رہے ہیں، ہم پہ اعتماد کا بھی اظہار کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ کا اس وقت جو سٹیج ہے وہ بڑی کرٹیکل ہے، کیونکہ اگر یہ مذاکرات جو ہے کامیاب ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یہ خطہ ہمارے ایرانی بھائی، مشرق وسطیٰ، یہ ایک بہت بڑی تباہی سے بچ جائے گا. اور مجھے بہت امید اس وجہ سے ہے کہ جو اشارے اس وقت واشنگٹن سے آ رہے ہیں، چاہے وہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ہوں، چاہے ان کے وزیر دفاع یا وزیر وار پیٹ ہیگسیٹ کی جانب سے ہوں، ان کے چیئرمین جوائنٹ چیف کی جانب سے ہوں، یا مارکو روبیو جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے ان کی جانب سے ہوں، وہ بڑے مثبت ہیں اور بڑی کلیئر سگنلنگ واشنگٹن سے کی جا رہی ہے کہ وہ ڈی ایسکیلیشن چاہتے ہیں اور جنگ چند ہفتوں کے اندر ختم کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی ایک اور وجہ چین کا بڑا امپورٹنٹ رول اس لیے ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگلے ماہ صدر ٹرمپ نے چین کا دورہ کرنا ہے، تو یقینی طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے ان کے چین کے دورے سے پہلے. تو میں توقع کرتا ہوں چین کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ساتھ چین بھی جو ہے وہ ایران کو بھی قائل کرنے کی یہ استعداد و صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ چین آپ جانتے ہیں کہ ایران کی سب سے بڑی تیل کی منڈی بھی ہے، اور جو ان کے میزائلوں کی ایکوریسی ہے اس میں بہرحال اس بات کو ریکگنائز کرنا چاہیے، اس میں چینی معاونت شامل رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس ویٹو پاور بھی ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل میں. ویٹو پاور کا آپ نے ذکر کیا سید محمد علی صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو، لیکن ابھی ہماری بات ہو رہی تھی ڈاکٹر راشد نقوی صاحب سے، تہران سے ہمارے ساتھ تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے معاہدے تھے، ویٹو پاور بھی تھی چائنا کے پاس، اس کے باوجود بھی امریکہ نے یہی سب کچھ کیا. 2 دفعہ مذاکرات ہوئے اور دونوں دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک طریقے سے بیک سٹیبنگ کی گئی ہے ایران کی، اور مذاکرات کو آڑ بنا کر ایران پر اٹیک کیا گیا. اب وہ یہ کہتے ہیں جی تنہا چین گارنٹر کافی نہیں ہوگا، اور کنٹریز کو بھی آنا پڑے گا. اب آپ مجھے بتائیے وہ اور کون سی کنٹریز ہو سکتی ہیں ادر دین چائنا جو کہ ایک مضبوط گارنٹر کے طور پہ سامنے آ سکتی ہیں اس جنگ کو رکوانے کے لیے؟ دیکھیے اس میں 2 پہلو ہیں، ایک تو عالمی قانون اور گارنٹر کا معاملہ ہے، اور دوسرا جو اس وقت جنگ کے زمینی حقائق ہیں ان کا معاملہ ہے. میں پہلے دوسرا معاملہ آپ کے سامنے واضح کرنا زیادہ ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے جنگ بندی پر اور مذاکرات پہ کیوں مائل ہوا ہے. کیا ان کو اچانک عالمی قوانین اور عالمی اداروں اور عالمی امن سے محبت پیدا ہو گئی ہے؟ بھائی جو ایران نے جس بہادری اور ہمت کا مظاہرہ کیا ہے اس کے نتیجے میں وہ مجبور ہوئے ہیں مذاکرات پہ. تو یہ وہ حقیقت ہے جس کو ایرانی بالکل صحیح سمجھتے ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا ان کو اعتماد تو نہیں ہے امریکہ کے اوپر، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بہت بھاری قیمت امریکہ سے وصول کی ہے اس جارحیت کی، اس کے نتیجے میں وہ ہم پہ راضی ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گارنٹی جو ہے وہ تو آنے والا وقت ہی دے گا، لیکن یہ بہرحال ہمیں اپنے ایرانی بھائیوں کو سمجھانا چاہیے کہ ابھی آپ نے بہت جرأت و بہادری کا مظاہرہ تو کیا ہے، لیکن اگر جنگ طول اختیار کرتی ہے اور امریکہ مزید فرسٹریٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کو پہلے سے بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ آپ ابھی تو تیل کی ترسیل کے نظام پہ اثر پڑا ہے گلف آف ہرمز سے، اگر امریکہ جس طرح کے وہ تھریٹن کر رہے ہیں ان کی آئل پروڈکشن کی فیسلٹی کو نقصان پہنچا دے تو پھر تو ایران کی پوری معیشت کولیپس کر جائے گی، اور دنیا میں جو تیل ہے وہ $200 سے $300 تک جا سکتا ہے. تو اس کا متحمل نہ امریکہ ہو سکتا ہے نہ ایران ہو سکتا ہے. اس لیے اس وقت ایشو اعتماد اور گارنٹی سے زیادہ یہ ہے کہ اس خطے کو اور خود ایران کی عوام اور قوم کو اور ملک کو مزید نقصانات سے بچایا جائے. رائٹلی سیڈ. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور آپ نے بڑی اچھی ڈیٹیل سے ہمیں انلائٹن کیا. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ.